فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین صلوات۔ برادران ایمانی، احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، کیونکہ ایام منسوب ہیں والی خراسان آسمان ولایت دے 8ویں چند امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام دے نامی نال، اور آج دے دن رکھن دا مقصد بھی شاہ صاحب دے چیلم واسطے ہی آئی کہ ایام 8ویں امام دے، تو میرا دل چاہتا ہے اپنے اسے آقا دی سیرت عظمت دے چند جملے جناب دے گوش گزار کرام۔ قبل ازیں جو میں امام دی سیرت اور عظمت دے چند جملے، ایک حدیث پیغمبر جیڑی کہ پیغمبر اعظم نے خود اپنی مسند نوارساں دے متعلق ارشاد فرمائی، اور خود برادران دے ہاں صحیح ترمذی روایت موجود ہے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تواڈے درمیان دو بھاری چیزاں، دو وزنی چیزاں، دو قیمتی چیزاں، دو گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر انہاں دوواں دے نال تمسک اختیار کر سو، میں نبی ضمانت دے رہے ہیں جو میرے بعد گمراہ نہ ہو سو۔ احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک دوسری سے عظیم ہے، ایک ثقل اصغر ہے اور ایک ثقل اکبر ہے۔ پہلی کتاب اللہ ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، ان میں سے پہلی چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کتاب ہدایت ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی ایک رسی کا نام ہے۔ وَعِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، اور اگر کبھی گمان پیدا ہو کہ آل ملے اور قرآن نہ ملے، یا قرآن ملے اور آل نہ ملے، تو میں نبی یہ بھی ضمانت دے کے جا رہا ہوں، حوض کوثر کے آنے تک میری آل قرآن سے جدا نہیں اور قرآن آل سے جدا نہیں۔ اور پھر انہاں دونوں چیزاں دا تعارف کراون دے بعد پیغمبر اعظم نے اپنی امت نو قیامت تک واسطے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اے میرے کلمہ پڑھنے والو اب تم خیال کرنا، اب تم دیکھنا کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ خیال کرنا کہ قرآن کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے، اور وارثان قرآن کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے۔ اس حال میں میدان معاشر میں نہ آنا کہ قرآن بھی تمہاری شکایت کرے یا وارثان قرآن تمہاری شکایت کریں۔ نہ اکیلا قرآن تمہارے لیے کافی ہے، نہ اکیلا دامن اہل بیت تمہارے لیے کافی ہے۔ کامیاب وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن وارثان قرآن ہو۔ اور انہاں وارثان قرآن جو ایک ہادی دا نام ہے امام علی رضا علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میں اس امام دی عظمت دے متعلق خود اس امام معصوم دے معصوم بابا اور معصوم دادا دے چند جملے تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ خود والی اقادمین 7ویں آقا نے اپنے اس فرزندہ کیا تعارف کرایا جدا جناب نجمہ خاتون دی جھولی دی زینت بنے،
اور میرے آقا نے اپنے فرزند نو ہتھاں دے اٹھایا. 7ویں آقا اپنے معصوم پتر نو اٹھا کے فرما رہے ہیں ہنیئا لک یا نجمہ کرامتا لک من اللہ. اے نجمہ خاتون مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ بیٹا عطا فرمایا ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عزت کا سبب بن کے آیا ہے. خوشی ہے اے اپنے بیٹے نو جناب نجمہ خاتون دے ہتھاں دے رکھ کے فرمایا خوشی ہے، اٹھائیے اپنے اس بیٹے کو، لیجیے اپنے اس بیٹے کو. فَإِنَّهُ بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي أَرْضِ، فرمایا میرا یہ بیٹا رضا اللہ کی زمین پہ بقیت اللہ ہے. یا سا 12ویں آقا دے متعلق بقیت اللہ میرے 12ویں آقا دا لقب ہے، یا اس زمانے خود 7ویں آقا نے اپنے اس فرزند نو بقیت اللہ دا لقب عطا فرمایا. اور کیا ابو الحسن کنیت، خود 7ویں امام دی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اور میرے 8ویں امام دی کنیت بھی ابو الحسن ہے. اور خود 7ویں آقا نے فرمایا یا علی، علی بن یقطین نو 7ویں آقا فرما رہے ہیں یا علی ھذا ابنی سید ولدی، اے علی بن یقطین یہ میرا عام بیٹا نہیں ہے. 37 اولادہ ہیں 7ویں امام دیاں. خود 7ویں آقا فرما رہے ہیں اے علی بن یقطین میری اولاد میں سے اللہ نے میرے اس بیٹے کو سردار بنا کے بھیجا ہے. یہ میرا بیٹا میری اولاد کا سردار ہے، یہ میرا بیٹا معصوم. اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَقَدْ نَحَلْتُهُ قُنِيَّتِي، چونکہ میرے آقا دی کنیت ہے ابو الحسن، اور 8ویں آقا دی کنیت بھی ابو الحسن. خود 7ویں آقا فرما رہے ہیں یہ اتنی عزت و عظمت والا میرا بیٹا ہے کہ میں اپنی کنیت ابو الحسن اپنے بیٹے رضا کو ہدیہ کر رہا ہوں. جیسے خود میں ابو الحسن ہوں تو میں اپنی کنیت اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں. اور میرے محترم سامعین، اتنی عزت و عظمت والا امام کہ خود اس میرے امام نے 7ویں آقا نے اپنے اس بیٹے دے متعلق فرمایا من ظالم ابنی ھذا حقہ وجاہد امامتہ من بعدی. ایک تاریخ دا جملہ عرض کرنا چاہنا، چونکہ 7ویں آقا دے بعد شیعہ دے درمیان ایک نیا فرقہ پیدا ہویا جہاں نام ہے واقفیہ. اور نہ واقفیہ شیعہ دا کیا خیال آئی اے ادین 7ویں امام دی شہادت ہوئی ہی نہیں، اللہ نے زندہ اٹھائے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی طرح قیامت تک زندہ رہسن، اور پھر اللہ دنیا تے بھیج دی. اور یہ زمانے دے قائم اور مہدیین. یہ مطلب ہے 7ویں دی شہادت دا انکار اور 8ویں دی امامت دا انکار. کو توجہ فرمائیے جناب نے، 2 جرم اکٹھے کر رہے ہیں. 7ویں دی امامت دا انکار کر رہے ہیں، شہادت دا، اور 8ویں دی امامت دا. اس واسطے اپنی زندگی 7ویں آقا نے فرمایا من ظالم ابنی ھذا حقہ، اے دنیا والو جو میرے اس بیٹے کے حق کے بارے میں اس کے ساتھ ظلم کرے گا کون کمن ظالم علی ابن ابی طالب حقہ، میرے اس رضا کے حق میں بارے میں ظلم کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے امیر المومنین علی پہ ظلم کرنے والا. چونکہ امام جان دیں جو میرے بعد میرا بیٹا مظلوم بھی ہے، اور یہ بھی جان دیں کہ میرے اس بیٹے دی امامت دا انکار کیتا ویسی. اور دوسرا جملہ فرمایا وجاہد امامتہ من بعدی. اے دنیا والو یاد رکھنا جو میرے چلے جانے کے بعد میرے اس بیٹے رضا کی امامت کا انکار کرے گا کون کمن جاہد امامتہ من بعد محمد، میرے بعد میرے رضا کی امامت کا انکار کرنے والا ایسے ہے جیسے پیغمبر کے بعد علی کی امامت کا انکار کرنے والا. اور یہ کون جملے فرمت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد مردہ آباد.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے اس بیٹے پہ ظلم کرنے والا ایسے ہے جیسے امیر المومنین پہ ظلم کرنے والا، میرے اس رضا بیٹے کی امامت کا انکار کرنے والا ایسے ہے جیسے امیر المومنین کا انکار کرنے والا، اور پھر اپنی ساری اولاد نو اکٹھا کر کے پہلے جملہ کر گیا کثیر العیال ان میرے 7ویں امام، 18 بیٹے 19 بیٹیاں 37 تک اولاداں دا ذکر مل دے، اپنے سارے دھیاں پتروں نو اکٹھا کر کے میرے 7ویں آقا فرما رہے ہیں ھذا اخوکم علی ابن موسیٰ، اے میری اولاد یاد رکھنا یہ تمہارا بھائی علی ابن موسیٰ الرضا ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا کون علی ابن موسیٰ؟ عالم آل محمد، میرا یہ بیٹا عالم آل محمد ہے۔ ایک لقب ہے میرے 8ویں آقا دا جنہیں بقیت اللہ لقب ہے، عالم آل محمد۔ اور میرے محترم توجہ نہیں فرمائی، سارے دے سارے عالم علم لدنی ہیں۔ مثلا ایک اور مثال عرض کرنا، 6ویں آقا نو کہ بندے آکے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے مومنہ دا امیر میرا سلام ہوئے، صادق امام فرمایا علیکہ السلام، میرا بھی سلام ہوئے، لیکن میں نو امیر المؤمنین نہ آکھیا کر۔ بندہ حیران ہو گیا، کیوں مولا تو سا امیر المؤمنین نہیں؟ فرمایا ہوتا سا 12 دے 12 ہیں، اسا سارے امیر المومنین ہیں۔ مولا پھر کیا وجہ؟ میں آکھے امیر المومنین میرا سلام، تو سا فرمائے دیو میں نے امیر المومنین نہ آکھیا کر، اے بھی فرما رہے ہو جو اسا امیر المومنین ہیں 12 دے 12۔ اس نے میرے صادق امام نے فرمایا ہم 12 کے 12 امیر المومنین ہیں، مگر امیر المومنین کا لقب خاص ہے نجف کے والی میرے دادے علی کے نام کے ساتھ۔ اسے واسطے میرے محترم آج اگر تیرے مذہب دا 4 5 7 سال دا بھی بچہ ہوئے اور وہ دے سامنے آکھیا جائے امیر المومنین نے فرمایا، انہوں پتہ لگ میں دے حسنین دے بابے دا فرمانے، آکھیا جائے السلام علیکہ یا امیر المومنین، انہوں پتہ لگ میں دے جو نجف دے والی نو سلام کیتا جا رہے۔ تو امیر المومنین سارن، مگر لقب خاص ہے نجف دے والی نال، عالم سارن مگر عالم آل محمد لقب اللہ نے عطا کی دے توڑے اور میرے 8ویں امام نے، اور خود امام تعارف کرا رہے ہیں۔ اے میری اولاد یاد رکھنا یہ کون سا میرا بیٹا ہے؟ عالم آل محمد، یہ عالم آل محمد ہے۔ آؤ سائیں فَاسْأَلُوهُ عَنْ أَدْيَانِ قَوْمَ، اور فرمایا یاد رکھنا اگر اپنے دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے رضا سے پوچھنا۔ معصوم فرما رہے ہیں اگر تم نے دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو میرے رضا سے پوچھنا۔ وَاحْفَظُوا مَا يَقُولُ لَكُمْ، اور پھر فرمایا صرف میرے رضا سے پوچھنا نہیں ہے بلکہ میرا یہ معصوم بیٹا جو کچھ تمہیں فرمائے اس کو یاد بھی کرنا اور محفوظ بھی رکھنا۔ اور پھر میرے 7ویں آقا فرما رہے ہیں میں کیوں تم سے یہ جملے کہہ رہا ہوں اپنی اولاد نو آخرین فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبِي جعفر ابن محمد غیر مرت یقول لی، 1 2 4 دفعہ نہیں کئی مرتبہ میں اپنے بابے جعفر صادق علیہ السلام کو لو سنے، اگر ان بات دا لطف لو تا راوی 7ویں امام، تعارف 8ویں امام دا، قول 6ویں امام دا، 7ویں آقا والی خادمین اپنی اولاد نو اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا آل محمد عالم آل محمد ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس سے دین پوچھنا۔ فرمایا میں نے اپنے بابا جعفر صادق علیہ السلام سے کئی مرتبہ سنا تھا ان عالم آل محمد لفی ثلبک، مجھے میرے بابا جعفر صادق فرمایا کرتے تھے اے موسیٰ کاظم بیٹا ہم آل محمد کے خاندان کا عالم تیری صلب سے پیدا ہوگا۔ اور پھر توڑے اور میرے دل لی صرف مشہد دی زیارت دی خواہش نہیں، فقط رضا مولا دی زیارت دی خواہش ساڑی نہیں، بلکہ 7ویں آقا فرما رہے ہیں میرے جعفر صادق علیہ السلام بابا فرمایا کرتے تھے وَلَيْتَنِي أَدْرَكْتُهُ،
کاش میری زندگی اتنی ہوتی کہ میں اس رضا کی زیارت کر سکتا. گویا کہ امام خبر بھی دے رہے ہیں کہ میں اپنے رضا بیٹا کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا. فَإِنَّهُ سَمِيُّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور فرمایا تیرا یہ وہ بیٹا ہے جس کو اللہ نے نام بھی امیر المومنین والا عطا فرمایا ہے. تو خود ستویں آقا نے قدم قدم تے اپنے اس بیٹے دا تعارف کرایا. عصمت بیان فرمائی. فرمایا بقیت اللہ ہے میرا بیٹا, عالم آل محمد ہے میرا بیٹا, دین کے مسائل میرے رضا سے پوچھتا, میرے رضا پہ ظلم کرنے والا امیر المومنین پہ ظلم کرنے والے کی طرح ہے, میرے رضا بیٹے کی امامت کا انکار کرنے والا ایسے ہے جیسے امیر المومنین کی امامت کا انکار کرنے والا. اور ابو نواس شاعر ہے, حضرت زمانے دا بے مثال شاعر, ولی عہد بنن دے بعد کوئی حضرت دے اتے قصیدہ نس لکھیا جدا امام ولی عہد بنے. لوگ آکھے ابو نواس تو بہت بڑا شاعر ہیں, لیکن کیا وجہ ہے جدا دا رضا مولا ولی عہد بنے تو حضرت دی شان ہی کوئی قصیدہ نہیں لکھیا. ایک قصیدہ لکھیا, پورا قصیدہ نہیں, میں ایک کو شعر پڑھنا چاہنا. لوگاں نو آدھے کل تو لَأَحْتَدِي لِمَدْحِ امام, اعتراض کرنے والے سے میں نے کہا جو کہہ رہا تھا ابو نواس تو نے کیوں نہیں رضا مولا کی شان میں کوئی قصیدہ لکھا, تو میں نے اس سے کہا اس امام کی مدح میں ابو نواس کیا بیان کروں. کان جبرائیل خادما لأبی, جس کے باپ کا خادم جبرائیل ہو اس کی میں کیا تعریف کروں گا. کان جبرائیل خادما لأبی, جس کے باپ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خادم سید الملائکہ جبرائیل ہو, اس کا قصیدہ ابو نواس کیا لکھے گا. اور امام اپنی سواری تے سوار نکلیں, یہ ابو نواس ملے, بس آخری جملہ فضائل دا, اور امام دے سامنے آ کے بیدہ یبن رسول اللہ قد قلت فیکا ابیاتا, مولا میں توڑے بارے کچھ شعر لکھیں, میں توڑے تے ایک قصیدہ لکھے, وَحِبُّ أَن تَسْمَعَهَا مِنِّي. ممکن ہے میں آکھا جناب میں یہ تقریر ساتھ بلا کرنے واسطے تیار کی تھی, کاظمی صاحب دے بھائی دی مجلس واسطے میں آکھا جو جملہ تو انہوں ہدیہ کرا, یہ اور بات ہے. ابو نواس پہ آدھے مولا میں ایک قصیدہ لکھے تے خواہش ہے جو پڑھا میں تے سنیں جناب آپ. اٹھویں آقا نو آخرے مولا میں جانا جو قصیدہ خود تو سا سماعت فرماؤ. میرے اٹھویں آقا نے فرمایا ہاں ابو نواس بیان کر. جڑے اس قصیدہ پڑھے ہوتا بھی میں ایک کو شعر پڑھنا چاہنا. مطہرون نقیات ثیابہم, کون ہے اہل بیت اطہار جن کو اللہ نے پاک و پاکیزہ بھیجا ہے, جن کو اللہ نے ہر ریش سے پاک کیا ہے. کون ہے اہل بیت؟ تجری الصلاۃ علیہم کلما ذکروا, میں ان آل محمد کی بات کر رہا ہوں جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں درود جاری ہو جاتا ہے. یا ان اہل بیت کا اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ وہ ہستیاں ہیں جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان پہ درود جاری ہو جاتا ہے. اٹھویں آقا نے یہ قصیدہ سنیا تو فرمایا قد جئتنا بے ابیات ما سبقک الیہا احد. اے ابو نواس تو نے ایسا قصیدہ لکھا ہے کہ آج تک ایسے اشعار کسی نے نہیں لکھے. فقال علی غلام ہی, اور پھر میرے آقا نے اپنے غلام نو آکھیا حل معک من نفقتنا شیئن, کیا تیرے پاس ہمارے زاد راہ میں سے کوئی چیز ہے؟ آخر لگا مولا 300 دینار. فرمایا میری طرف سے ابو نواس کو ہدیہ کر دو, اور کوئی 300 دے عدد نہ بھول جائے بھئی 300 روپیہ یا 300 درہم یا ریال یا پاؤنڈ یا ڈالر یا یورو, لکھاں روپے دے برابر 300 دینار فرمایا ہدیہ کر دو. اور جدو میرے آقا گھر پہنچے تو پھر غلام نو بلا کے دن لعلہ استقلہا,
کہیں ابو نواز یہ نہ سمجھے کہ میں نے امام کا قصیدہ لکھا تھا اور امام نے مجھے تھوڑا ہدیہ دیا۔ غلام دے مولا تو پھر آپ فرمائیے کیا کیا جائے؟ تو 8ویں آقا فرما رہے ہیں جب اس نے مجھے سلام کیا تھا اور قصیدہ سنانے کے لیے کہا تھا، میں اپنی سواری پہ سوار تھا، اب رضا چاہتے یہ ہیں یہ سواری بھی اس کو ہدیہ کر دو۔ یا فرمایا یا علی یا علی یا علی، فرمایا یہ سواری بھی اس کو ہدیہ کر دو جس نے مجھ رضا کو یہ اہل بیت کا قصیدہ سنایا ہے۔ اور میرے محترم شان فرمان اور ارمان، 2 جملے فرمان دے، صرف 1 یا 2 منٹ تھوڑے اور میرے آقا مہمان بیٹھے تے چراغ دی روشنی خراب ہونے لگی، بلب یا لائٹ یا گیس دا دور تا نہیں، چراغ جل رہے، جدہ چراغ دی روشنی خراب ہونے لگی اٹھ کے ٹھیک کرنے لگے، میرے آقا نے مہمان دا ہاتھ پکڑ لیا، حجت خدا۔ 8ویں آقا فرما رہے ہیں اِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ اَضْيَافَنَا، بیٹھ جا، ہم اہل بیت مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، کرواتے نہیں۔ تو میں رضا کا مہمان ہے، میں رضا یہ کام خود کروں گا۔ ہم اہل بیت کے دروازے پہ کوئی مہمان آ جائے، اور یہ سنت امام ہے، میں نہ تمام ایام دی مجالس سے جملہ عرض کیتے، خراسان امام ولی عہد بنن دے بعد اس وقت تک کھانا نہیں کھاندے جب تک غلام نال نہ بیٹھی ہو میں، حتیٰ کہ گھوڑیاں دا سائیس، حجام، شاہی محل دا خاکروب، سویپر، امام ایک غلام نو بولیں دے، دائیں بائیں بٹھا کے، سامنے بٹھا کے، صرف نال نہیں بٹھیں دے، اے نہیں آدھے جو کھانا کھاؤ، ایک لفظ دا دے مدارا، حجت خدا، عالم آل محمد، بقیت اللہ، اپنے دست مبارک نال خود کھانا پا کے غلامہ دے سامنے رکھ دیں۔ حتیٰ کہ فضل ابن سہل دے ذریعے خط لکھے حاکم نے، مولا میں سنے سویپر بھی توڑے نال، خاکروب، حجام، سائیس، نوکر، چوکیدار، یہ سارے توڑے نال باندھیں، تو ستا بنی عباس دے ولی عہدو، توڑے نال گورنر بیٹھیں، توڑے نال قاضی بیٹھیں، توڑے نال جرنیل اور سفیر ہونے چاہی دیں، یہ آداب شاہی دے خلاف ہے، انہا معمولی لوگاں نو نال نہ بٹھایا کرو۔ اس سے خط تے میرے آقا نے جوابی سطر لکھ کے بھیجی، فرمایا آپ نے آداب شاہی آپ نے قول رکھ، میں رضا دے خراسان آمن دا ایک مقصد یہ ہا تاکہ دنیا اندساں بنو عباس دا کردار کیا ہے، آل محمد دی سیرت کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوڈانی غلام نو نال بٹھا کے میرے آقا خود کھانا پا کے دیتے، تو کہ بندے آکھے مولا سوڈانی غلام بدصورت، سیاہ رنگ، پھر نسلن غلام، تو اپنے دستے مبارک نال کھانا دے رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ان الرب تبارک و تعالی واحد والام واحدتن، فرمایا ہمارا رب ایک، سب کی ماں حوا، سب کا بابا آدم۔ دوسرے مقام تے فرمایا سب کا دین اسلام، سب کی کتاب قرآن۔ فرمایا والجزاء بالاعمال، اور آخرت انسان کے اعمال پر ہے، غربت ہونا اپنے مقام پہ رضا کا مہمان ہے۔ اس واسطے میرے محترم ایک جملہ عرض کرتا رہنا، مجلس ہے، عزاداری ہے، پرسہ ہے، کدا تقسیم اس حوالے نال نہ ہوئے کہ اے وی آئی پی مہمان ہیں، اے بڑے خصوصی بانیان ہیں، اور اے عام عوام عزادار ہے، اور اگر کوئی آ جائے اس بہترین دسترخوان علیہ پاس سے پھٹیا پرانا لباس بیک کے جھنک نہ دے میں، ہو سکتا ہے اپنے زمانے دا ابو ذر ہو بھی، ہو سکتا ہے اسی دی وجہ تو تیری ساری محنت قبول ہو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کہنے خلوص دی وجہ تو پوری صف اعلیٰ
یعنی تیرے اور میرے سامنے کوئی اہمیت نہ ہوئے، ہو سکتے رضا مولا نو اوہو میلے کپڑے والا آزادار زیادہ پسند ہو۔ یہ جتنے آئے بیٹھے یہ میری خوشامد کار نہیں، کہیں بانی دی خوشامد کار نہیں، بھائی نعیم رضا واسطے نہیں، بانی ایک اشتہار چھپیں دے، اعلان کر دے، ہاں چلو اسا پڑھن والے تا آئے بھئی مہمان نوازی کرے سی، نیازی دے سی، لفافی دے سی، بہترین کھانے دے سی، لوگ سن سن بھی صحیح، مگر جڑے سنن آئے بیٹھے گھروں کھا کے اپنی سواریاں سوار ہو کے دھیاں بہناں نو نال لا کے، یہ ساڑے مہمان نہیں، یہ غریب الغرباء دے مہمان، یہ مظلوم کربلا دے مہمان ہے۔ انہیں جو ہر بندہ حسرت لے کے آئے اس غریب نو روا بھی ہے جن دی لاش تے بھیڑا نو روڑ کہیں نہیں دے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ اس چار دیواری دے اندر آون والا ہر شخص مظلوم دا مہمان ہے۔ تے سادات غیر سادات میرے وطن دے شریفو، یہ 14 وجہ تخلیق کائنات جنہ 14 دی محبت اجر رسالت آئی، انہ 14 چو 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہ جیندے موت دی دعا منگی۔ مختصر جے 2 جملے ممبر بھائی دے حوالے، 2 ہستیاں جنہ جیندے موت دی دعا منگی ہے۔ توجہ بیٹھے ہوئے تا پہلی ہستی ہے نبی دی زخمی دی، حسین دی زخمی ماں، عمر 18 سال، اللہ جانے کی میں ملے اجر رسالت، بابے دی قبر تے بہ کے رو رو کیا دیئے اللہم اجل لی الوفات، میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک پئی۔ دوسری ہستی آج تا کائنات تو اوپرا وسطے آقا رضا، آج تا جنت تا ٹکڑا لگ دے والی خراسان دا روزہ، میں ادا جے دنیا جنت ویکھنی ہوئے اور رضا مولا دی نگری ونج ویکھے، رضا مولا دا حرم ونج ویکھے، دنیا تے جنت شاہی محل بنی عباس دے ولی عہد، لشکر تے فوجا، نوکر تے غلام، لیکن صحابی آدھین آدھ راتے لے مسلح عبادت تے بہ کے رو رو کے آدھین میرا مالک ہون میں رضا دکھاں تو تھک پیا۔ اجرکم اللہ، اللہ جانے وہ دکھ کیڑے ہن، شاید بابے دی قید، وطن تو دوری، یا معصوم ہے قوم بہن دے پند۔ میں ایک جملہ دارانا، خدا نہ کرے کہنو پردے سے موت آئے، کوئی ٹوری ونجے نہ لوگ لکھاں روپے خرچ کر کے جنازے وطن تے لے آندن، کداں سوچے ہی کیوں حسرتاں 2 ہوندیاں نہ آخری منہ ویکھ لوائیں، قبرہ نال قبرہ بن ونجن۔ میں آدھرانا تینوں سجن پیارے بغداد دے قیدینوں اولاد پیاری کوئی، 18 پتر ہنوی دھیاں، ہو سادات غیر سادات، نہ کہیں بھین دی قبر بھیرا نال بنی، نہ کہیں بھیرا دی قبر بھین نال، وطن ہا مدینہ آپ قازمین آسدن، کوئی حلب دفن، کوئی ہلا دفن، 5 پتران دیاں قبرہ ساوا بن گئیاں، خدا تو انہوں لے جائے 5 پتر کٹھے مگر قبرہ اکٹھیا نہیں۔ معصومہ قوم دی مہمان رضا مولا مشہد، میں تلقا کہ 25 رجب یہ جملہ پڑھیا، 7ویں آقا دی شہادت، ایک ازادار رو کے ادھائی عابد حسین صرف مشہد تے قازمین، انہاں کہ میں ایک تجارتی سفر تے روس گیا،
دور کسی پہاڑی دے دامن چ دو قبراں ہن میں اتھو دے لوگاں کو لو پوچھے کینیاں قبراں نہ دین کوئی شیعہ دا 7واں امام ہا جہندا نام موسیٰ قادم ہا سن دے ہی میرا نے ہیں اے بغداد دے قیدی دی اولاد دیا قبر اجرکم اللہ چونکہ کاظمی سید ایصال ثواب دی مجلس سے اس واسطے میں چند جملے شروع کیتے نہ کہیں بہن دی قبر بھرا نال نہ کہیں بھرا دی قبر بہن نال 28 رجب 60 ہجری حسین مدینہ چھوڑے رجب 200 ہجری رضا مولا مدینہ چھوڑے تے مدینے والے دن جو سن دے ہاسے بزرگاں تو جو اوکھا ٹرائی بطول دا بچڑا لیکن آدن پک لگ گئے جدا رضا مدینہ چھوڑے کئی دفعہ ماں تے نانے دی قبر مسافر کربلا دی سیرت ہی مل دے 26 رجب دربار ولی دی جو اللہ ماں تے نانے دی قبر تے 27 دا دن چڑھے ماں تے نانے دی قبر 28 دی رات آئیے فرمایا عباس محمل تیار کر میں نانے نو ملی آواں میں ماں نو ملی آواں ماں تے نانے دی قبر تے غریب رو رو کے کھڑا دائی اماں ہر کوئی والا سیا غریب کوئی نو ولنا ایو حالت آئی جدا رضا مولا مدینہ چھوڑے نا کئی واری ماں دی قبر تے کئی واری نانے دی قبر تے ایک ایو جیا غربت دا منظر لکھے نا تاریخ والیاں جڑا والی کربلا دی غربتی چی نہیں ملدا سارے سجنہ دا سلام کر کے بنی ہاشم دے ویڑے دے آدھج کھڑے رضا مولا درمیانے کھڑے ہو کے چاروں طرف بنی ہاشم دے بچے مرد مستورہ تے ہاشمیہ دے درمیان کھڑے ہو کے رضا مولا رو کے کھڑے آدھیں اے ہاشمیوں میں جیندے رضا تے گریا کرو اجرکم اللہ میں جیندے رضا دا ماتم اور علماء فرمینے وجہ آئی دیو جان دین میں ونجنے تے ولنا کوئی مسجد شجرہ تو احرام بدھا عمرہ رجویہ ادا کیتا 8ویں امام بس وین دن ایڑے آگیا چند دن بیت اللہ خانہ خدا دے مہمان رہے 5 سال دے محمد تقی مقام ابراہیم تے بیٹھے میرے 8ویں امام اپنے معصوم پتر نو اپنے زانوں تے بیٹھا کے کہیں ملے سجا رخسار چم دن کہیں ملے کھبا رخسار ایک صحابی نو بولا کہ فرمایا نے میرے محمد تقی نو لے کے مدینے ٹر جا تاریخہ دیئے صحابی کندھیاں تے اٹھایا مسجد الحرام جو نکرین لگا پتر پیو دو دے دہا 5 سال دا معصوم بچہ تے رضا مولا محمد تقی دو وے دیان حال مسجد الحرام دے سہن تو باہر نہیں گیا صحابی جو میرے آقا فرمینے ایک واری واللہ مینو تقی دے رخسار چمن دے اجرکم اللہ علماء فرمینے کئی دفعہ محمد تقی پتر نو ٹھوریا وقت معصوم پتر نو واپس بلا کے گل نہ لایا رخسار چمے آخر تے فرمایا ٹور وانج میری اوکھے سوکھے نبھوے سی ہن ملاقات خراسان ہو سی میں سارے عزادارانو نار رلا کے جنت البقی دا رخ کر کے اکساں خراسان دا رخ کر کے اکساں او میرا رضا مولا تین پتر ٹورے تے صحابیاں نال ٹورے اتنا ہی جان دے ہے جو وسط مدینے ویسا ہے میرا محمد تقی واتی کئی دفعہ ٹور کے واپس بلا کے پتر دے رخسار چمے نے میں قربانہ کربلا دے غریب حسین دا اجرکم اللہ کئی دفعہ اکبر نو ٹور کے فرمینے آئے نے ایک واری واللہ میں نو داڑھی چمائی ایک واری واللہ میں نو سینہ چمائی وانجتے وجڑے ولڑا کوئی نہیں
اجرکم اللہ درو دوجہ بہن شریف ہو جدا بہن قوم دی مہمان بنیے پانچ بھراؤ جناب معصومہ دے سامنے شہید ہوئے پانچ بھراوان دے جنازے ڈٹھے ساوا جادی آئی میں سفر دے قابل نہیں رہی میں ساوا ٹک دیا شرافاؤ دا مجمع قوم دے شیعانو پتہ لگے پردے دارانو نال لا کے آئے دیانو نال لا کے آئے میں اتنا ڈرانا میری قوم دی معصومہ سین تے پانچ بھرا کٹھے ہوئے ڈٹھے نا غسلی ملیا کفانی ملیا جنازے ہی اٹھے قبریں بڑھ گیا سفر دے قابل نہیں رہی میں قربان آلیا دا جیندے 8 یا 9 بھرا نہ غسل نہ کفان نہ دفان نہ جنازہ نہ قبرہ اجرکم اللہ درو جڑی شام تک آدھی گئی ہے اللہ جانے کہیں قبرہ بڑھائی آدھیا کوئی بھرا دفن ہو گئے قوم دے شیعہ ٹر رہے پردے دارا دیان معصومہ ساڑی مہمان بان 85 میل ساوا تو قوم تاریخہ دیان پردے دارا نال ٹریے جتھے تھک پویا اتھائی کافلہ رک ونجیا جدا آپ حکم کرے آوت کافلہ ٹریا جدا آلیا شام آئیے 1600 میل دی منزل اے اٹھانو تا دیا میں مرے دیا ہے نا دیا حیا کر میں بہوں وڈی پردے اجرکم اللہ زادرو بس دے دو وین شرافاؤ دا مجمع جڑے غیر کربلا خدا قبول کرے جڑی آنکھی سکدیاں مالک چیلم کربلا نصیب کری 45 میل کوفہ تو کربلا آجی عزادار صحت مند ہوئے جوان ہوئے ترائے دیڑے عزادار نو لگ دے نو کوفہ تو کربلا جدا علی دیا دیا یانا عصر دیا دانا کربلا مغرب دیا دانا کوفہ اے اٹھانو تا دیا میں مرے دیا ہے نا دیا یا حیا کرو اجرکم اللہ زادرو 85 میل دی منزل تے کر کے جدا کم آئیے معصومہ علماء فرمینن بازار بند ہوئے نیلان ہوئے کوئی مرد بازار نہ ہوئے معصومہ ساڑی مہمان ہے مستورہ استقبال کیتے آجی موسیٰ مومن دا گھارے جتھے میری آقا دادی دا قیام ہوئے مستورہ دے اتھائی پھلا دیا پتیاں نا دیا نا رضا دی بھیڑ میں آجا رضا مولا جدا تیری معصوم آئیے بازار بند ہوئے او جدا سجاد پھوپیا نال ایک بین وادیائن پتھر مارو جڑی نہیں پئی ٹر سکتی ہے باغی دی وڈی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ